کرامت کا ظہور کراتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا وہاں وہ مطلب رب وہ بے اختیار ہوتے ہیں اس چیز کے اندر کہ رب تعالیٰ جب جس وقت جس سے چاہے. بعض بزرگان دین ایسے ہیں کہ پوری زندگی اسے ایک کرامت کا ظہور بھی نہیں ہوا. یہ تو نہیں کہ جس کی کرامتیں زیادہ ہوں گی وہ اونچا ہوگا, پھر تو سیدنا صدیق اکبر کی اور حضرت علی کی کرامتیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی, پھر تو ان کی کرامات سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی, ان کی بس ایک دو ہوں گی آپ کے پاس. ہاں رب تعالیٰ کی مرضی ہے, جس طرح کے حالات, جس طرح کے معاملات لوگوں کے ساتھ, حالات کے ساتھ, دنیا کے معاملات کے ساتھ, جس طرح رب چاہے. تو کوئی بھی درویش کرامت نہیں دکھاتا, بلکہ رب تعالیٰ اس سے کرامت کا ظہور کروا دیتا ہے, اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. اگر وہی درویش کامل کرامت دکھانا چاہے تو وہ نہیں دکھا پائے گا, چاہے وہ پائے گا درویش بھی ہے. اگر وہ خود دکھانا چاہے گا بھی ہاں بھی میں یہ کرامت دکھانا چاہوں, بھی یہ کرامت دکھانا چاہوں, وہ نہیں ہوگی. یاد رکھیں یہ بھی ایک نقطہ ہے. ہاں خود بخود ہو جائے وہ پتہ بھی نہیں ہوتا, اچھا یار ہو گیا, اچھا یار رب کو پتہ ہے. وہ رب تعالیٰ خود کرانا چاہے کرا لے. اب کو بندہ آگے کہ بھی ہاں بھی اب ایسے ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے, ایسے ہو جائے میں کر دوں گا, یہ کر دوں گا, کبھی بھی نہیں ہوگا. کسی درویش کے بعد کرامت کے لیے جاؤ گے وہ آپ کو کبھی کرامت نہیں دکھائے گا, کیونکہ کرامت دکھانے کی اجازت ہوتی نہیں, درویش کرامت دکھاتا نہیں, بلکہ رب تعالیٰ اسے ظہور کرواتا ہے. ہاں رب تعالیٰ کا ظہور کروا دے تو کروا دے, پھر اس کی مرضی ہے. کسی خاص بندے کے لیے کروا دے تو علیحدہ بات ہے. تو جو اتنی کرامات, جو زیادہ کرامات بھی ہیں, وہ بھی رب تعالیٰ ان سے ظہور کرواتا تھا, وقت کے لحاظ سے, زمانے کے لحاظ سے, حالات کے لحاظ سے, اس ہستی کے لحاظ, جیسے رب تعالیٰ کی وہ مرضی ہے. یہ نہیں کہ سارے درویشوں سے بڑی کرامات ظاہر ہے. بعض ہے بڑے پائے کے ایسے درویش کامل ہے کہ ساری زندگی ایک کرامت بھی ظاہر نہیں ہوئی ظاہری طور پر. فیض جو تھا بڑے پائے کا فیض تھا, لوگوں کو رب تعالیٰ قرب اور فنا کی منازل طے ہوتی تھی, لیکن ظاہری کرامات جو وہ نہیں, ایک کرامت بھی کبھی رب تعالیٰ زور نہیں کیا. تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ نہیں ہوتا بھی ہاں بھی ایسے ہوگا, کیا پتا وہ کبھی ہو کبھی نہ ہو, کبھی خود بخود ہو جائے نہ ہو, یہ رب تعالیٰ مالک ہے, یہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے اس میں. تو درویش کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہ فیض کی دعوت دیتا رہے. ہاں یہ فیض ہے, یہ آ کے لو, ٹھیک ہے, جو آیا اس کے لیے دعا کر دی, باقی رب تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے. وہ رب تعالیٰ کیا کرتا ہے, کبھی اس کی ایسے غیر کی بات کہہ, اس نے ایسے کہہ دیا, رب تعالیٰ بڑی وہ ہے اس کی دعا سے, اس کی صرف زبان کے کہہ دینے سے بڑی چیزوں کو بدل دیتا ہے. بعض کا وہ یا کسی ایک بندے کے سر درد کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ اس کی سر درد ٹھیک کر دے, یا اللہ ٹھیک کر دے, وہ ذاتہ بھی کہتا ہے اس کی ٹھیک نہیں ہوتی, اس میں اس کی کوئی بہتری ہوتی ہے, اس کا اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس کی اپنی مشکل کی ہوتی ہے. رب تعالیٰ کہتا ہے نہیں, اس کو ایسے ہی رہنے دو, کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ اسی حال کے اندر رہے. کہ رب تعالیٰ اس کو اسی حال کے اندر رکھنا چاہتا ہے, اس میں رب تعالیٰ کی کوئی مشیت ہوتی ہے. تکلیف کا آنا بھی تو رب تعالیٰ کی رحمت ہے نا, اس کی کوئی مشیت ہے. ایسے تو پھر بندہ کے بھی جو بیعت ہو گیا وہ آج کے بعد کبھی بیمار ہوگا ہی نہیں, اس کے بعد بھی وہ آج کے بعد گاڑیاں بنگلے کوٹھیاں آنا شروع ہو جائیں گے. ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوگا, نہ آج تک ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. تو اصل چیز بھائی وہ فیض ہے, روحانی فیض کے, جس فیض کو حاصل کرنے کے لیے وہ عالم دین, چاہے بڑے پائے کے علماء کرام, ایک عام انسان سے لے کے بڑے عالم دین جو ہے اس فیض کو حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرنا ہے تو علماء کی محتاجی ہے, علماء کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا. فیض حاصل کرنا ہے تو ولیوں کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا. اگر دونوں چیزیں سیکھنی ہے تو ظاہر ہے کسی عالم کے پاس بھی بیٹھنا پڑے گا اور کسی ولی کے پاس بھی بیٹھنا پڑے گا. علم بھی سیکھنا پڑے گا, وہ بھی سیکھنا پڑے گا. تو یہ نہیں کہ فیض کے ساتھ علم کی اہمیت نہیں ہے, یہ نہیں کہ علم کی اپنی اہمیت ہے, علم بھی پڑھا کرے. یہ نہیں کہ صرف بیعت ہو گیا فیض ہو رہا ہے, بلکہ کتابیں پڑھا کرے, وہ واقعات انبیاء کرام کے, صحابہ کرام کے. ٹھیک ہے, وہ فقہی باتیں جو ایک عالم دین ہوتا ہے وہ فقہ سیکھتا ہے, وہ تو عام بندے کے لیے اس کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, وہ تو صرف جو ایک عالم دین ہے, ایک مفتی ہے, چلو وہ اس چیز کو سیکھتا ہے, مسئلے بتاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف اسی کے حد تک ہے. عام بندے کے لیے علم یہ ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھے, ان دینی واقعات کو پڑھے, قرآن پاک کو پڑھے, قرآن پاک کے واقعات کو پڑھے, صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھے, ان واقعات کو پڑھے جو موٹی جو چیزیں ہماری سمجھ میں آنے والی ہیں. وہ مسائل شریعت کے بتانا یا وہ کرنا, وہ تو پتہ علماء کرام سے جا کے فتویٰ ان سے جا کے پوچھ لیتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھا کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کرے, صحابہ کرام واقعات کو پڑھا کریں, اولیاء کرام کے, خواجہ نقشبند کے کی جو کتابیں ہیں, واقعات ہیں اولیاء کرام کے, ان کتابوں کو پڑھا کریں. جو دین کی موٹی باتیں ہیں, جو حدیثیں ہیں, ان کو پڑھا کریں. تو یہ دین کا علم یہ بہت ضروری ہے ساتھ, یعنی کہ یہ ضروری ہے. بیعت اگر آوے فیض حاصل کرے تو ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کیا کرے, اور ساتھ نسبت بھی یہ ضروری ہے بہت. تو وہ فیض جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا
صحابہ کرام کو، یعنی کہ یہ فیض آج کے دور میں پیدا نہیں ہوا، یہ فیض صحابہ کرام کو نبی پاک نے عطا فرمایا تھا، اور یہ فیض صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تھا، لیکن اس سے پہلے اس طرح عام نہیں تھا، اتنا آسان نہیں تھا اور اتنا عام نہیں تھا یعنی یہ فیض شروع سے ہے، یہ باطنی فیض جو ہے یہ شروع سے ہے، جس کی دلیل جو ہے، جس کا ثبوت قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیجا کہ جا میرے ایک بندے سے مل کر دے، وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، کہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جو علم آپ کو ہے مجھے نہیں ہے، یعنی جو علم آپ کو ہے، خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ جو علم آپ کو ہے وہ مجھے نہیں ہے، یعنی شریعت کا علم، کہ وہ آپ کو شریعت کا علم ہے لیکن مجھے نہیں ہے، کتاب کا علم، شریعت کا علم وہ آپ کا ہے، وہ میں نے وہ نہیں پڑھا، کہ مجھے وہ نہیں آتا، شریعت کا علم نہیں مجھے آتا، لیکن جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، کہ جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ فیض، وہ فیض ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو جو قرآن پاک کے اندر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا میں تمہارے ساتھ رہوں گا، پھر وہ تینوں مقام آپ پہ رہے اور وہ نہیں رہا گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا رستہ علیحدہ اور میرا رستہ علیحدہ۔ پہلے دور میں اس طرح نہیں تھا، پہلے دور میں خاص کسی بندوں کو رب تعالیٰ وہ عطا فرماتا تھا، یعنی بہت چیدہ لوگوں کو یہ سمجھ لیں کہ رب تعالیٰ پہلے جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ پہلے جو تھا یہ چیدہ لوگوں کو عطا کیا جاتا تھا، بہت خاص کسی بندے کو، یعنی بہت کم لوگ ہوتے تھے جن کو یہ فیض ملتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو آپ نے کہا کہ مجھے تخت چاہیے، تو آپ کی بارگاہ میں ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا کے بارگاہ میں رکھ دوں گا، تو ظاہر بات ہے وہ فیض اور وہ ان کی امت کا ایک ولی تھا، وہ روحانی قوت ہی تھی نا، جس روحانی قوت سے جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں وہ تخت لا کر آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں پر باقی انعامات، باقی آسانیاں اس امت پر فرمائی گئی، یہ ایک آسانی نہیں، بے شمار آسانیاں ہیں جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پہلے نہیں تھی، تو وہاں پر ایک سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اس فیض کو حاصل کر سکتا ہے۔ پہلے تو خاص الخاص کو ہوتا تھا، چیدہ ہوتا تھا، گنے چنے لوگ ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، لیکن آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ کی امت کے لیے یہ انعام ہے، یہ کرم ہے رب تعالیٰ کا، فرمایا کہ اے محبوب چونکہ تو میرا محبوب ہے اور تیری امت بھی میری محبوب ہے، میں نے تیری امت پر یہ کرم کر دیا کہ تیرا ہر امتی میرے اس فیض کو حاصل کر سکتا ہے۔ کہ وہ اس فیض کو حاصل کر سکتا ہے، یہ رب تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم ہے کہ فرمایا کہ آپ بلکہ آپ کو تو میں نے وہ علم عروج پر عطا فرمایا ہی، جو جتنی اس کی حد ہو سکتی تھی آپ کو عطا فرمایا، بلکہ آپ کے صدقے آپ کا ہر امتی اس فیض کو حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ اس نے ساری زندگی چوریوں، ڈاکوں میں، زنا میں، شراب میں گزاری، آج وہ توبہ کر لے اور اس رستے پہ چل پڑے، ولی اللہ بن جائے گا۔ بڑے ہمارے پائے کہ